السلام علیکم عزیز طالبات، ہم نظم آدمی پڑھ رہے تھے، اس کے کچھ اشعار رہ گئے تھے، وہ آج کریں گے ہم۔ اس میں شاعر کہتا ہے: دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دانش کہتے ہیں عقل و دانائی کو، حکمت کا مطلب ہے بھی دانائی، کم آزار یعنی کہ کم تکلیف پہنچانے والا۔ اس شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے انسانوں کے رویوں پر تنقید کی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے اگرچہ آج انسان مریخ اور چاند پر اپنی عظمت کے نشان ثبت کر آیا ہے اور اس نے ستاروں پر کمندیں ڈال دی ہیں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ رازوں کو عیاں کر لیا ہے، پہاڑوں کا سینہ چاک کر لیا ہے، اپنے علم و فضل کی بدولت زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے آسائش کے سامان مہیا کر لی ہیں، مگر پھر بھی وہ دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا ڈھنگ نہیں سیکھ پایا۔ ایک مفکر نے کہا: سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا، لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ آج بھی انسان دیگر انسانوں کو ویسے ہی نقصان پہنچا رہا ہے جیسے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں پہنچایا کرتا تھا۔ شیخ سعدی نے کئی برس پہلے ایک شعر میں کہا تھا: اے انسان، کیا تو نے زمین کے معاملات درست کر لیے ہیں کہ اب آسمان کو سنوارنے کا خواہش مند ہے؟ دراصل انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے مقصد تخلیق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے محبت و اخوت کے رویے اپنائے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی اس مخلوق سے محبت اور پیار کرے، کیونکہ یہی اس کی مقصد تخلیق ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لیکن آج کا انسان شعور و آگاہی اور علم و حکمت کے باوجود اپنا مقصد تخلیق بھلا بیٹھا ہے۔ وہ اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں سے نظریں چرا رہا ہے، مشینی دور میں خود بھی مشین کی طرح بن کر رہ گیا ہے، جو انسانی ہمدردی اور احساس محبت سے بالکل عاری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ساتھی انسانوں کا خیال رکھا جائے اور مادی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ اگلا شعر ہے: دل رہین سوما دستار رہن میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ رہین کہتے ہیں گروی رکھنے کو، سوما عیسائیوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں، گرجا کلیسا وغیرہ کو، دستار کا مطلب ہے پگڑی، رہن کا مطلب ہے گروی رکھی ہوئی، میکدہ شراب خانے کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے نام کے پردے میں عصر حاضر کے انسانوں کے دوغلے پن اور منافقانہ رویے پر طنز کی ہے۔ آج کا انسان کس قدر عجیب ہے، جو بڑے ذوق و شوق سے عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں جاتا ہے، مگر وہ میکدے میں اپنی پگڑی کو گروی رکھ کر شراب نوشی کو بھی معیوب نہیں سمجھتا۔ گویا وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ بظاہر عبادت گاہوں میں جاتا ہے کہ لوگ پرہیزگار سمجھ کر اس کی عزت کریں، لیکن اس کا دل شراب خانے میں بھی اٹکا ہوا ہے۔ آج کے دور کا انسان منافق ہو گیا ہے، جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے وہ داخلی طور پر نہیں۔ یہی وہ تضاد اور منافقت ہے جس نے معاشرے کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے اور زندگی کا سارا حسن ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وفا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اگر سرکار دو عالم کے حدیث پر غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ منافق کی یہ نشانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آج لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت خانوں کے چکر بھی لگاتے ہیں، جبکہ پرہیزگاری سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اگر ان کا دن عبادت گاہوں میں بسر ہوتا ہے تو راتیں عیش و عشرت میں گزرتی ہیں۔ کیبل، انٹرنیٹ اور ڈش، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے وہ اپنے اہل و عیال سمیت لطف اندوز ہوتا ہے۔ حالات حاضرہ کی واقفیت کا جواز بنا کر انہیں گھر میں رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ گویا عصر حاضر کا انسان پارسائی کا ڈھونگ رچاتا ہے، لیکن اس کا باطن بہت سی غلاظتوں سے
آلودہ ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی دو مسجد میں، میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ اسی ظاہر اور باطن کے تضاد اور منافقت نے انسانوں کی آپس میں محبت، مروت، خلوص اور اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہیں، آپس کی محبت و اعتماد کی فضا ناپید ہو گئی ہے۔ یہی وہ ناسور ہے جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر آ گیا ہے اور ہر انسان داخلی طور پر پریشان و سرگرداں ہے اور معاشرہ سکون کی دولت سے محروم ہو گیا ہے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ آج سائنس نے ہماری طرز حیات اور طرز فکر کو بدل ڈالا ہے۔ ریل، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، آبدوزیں، کمپیوٹر، ٹی وی، ریڈیو، یہ سب سائنس کی مرہون منت ہیں۔ ملکی دفاع کے لیے اب ہائیڈروجن، ایٹم بم اور میزائل بنا لیے گئے ہیں۔ غرض کوئی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں جہاں سائنس کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ سائنس کی ان سحر انگیزیوں کے علاوہ اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ اس نے جہاں انسان کو لقمہ اجل بننے سے بچانے کی صحیح کی ہے، وہیں اس کو پنجہ اجل میں پھانسنے کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج سائنس نے انسان کے ہاتھ سے تلوار اور نیزہ لے کر اس کے ہاتھ میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل پکڑا دی ہیں۔ انسان کو سائنس نے باہمی ہمدردی اور سوز جگر سے بیگانہ کر دیا۔ اب انسان ذہنی سکون سے ناآشنا ہے۔ گو کہ سائنس نے انسان کو بہت ترقی دی ہے، لیکن اس سے انسان اخلاقی قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مادیت پرستی اور حصول زر اب لوگوں کی اولین ترجیح بن چکے ہیں۔ لوگ ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن انسان کی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ آج کے زمانے میں انسان کو حصول زر کی خواہش نے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے چکر میں اپنا گھر بار وطن کو چھوڑ کر یورپی ممالک بالخصوص امریکہ میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنوں کے دکھ سکھ اور خوشیوں میں شریک ہونے سے بھی قاصر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پردیس میں بیمار ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اپنوں کی تیمارداری، عیادت اور ہمدردی سے محروم رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو جائے تو پردیس میں بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ شاعر نے قدیم زمانے کے آدمی اور زمانہ جدید کے آدمی کی موت کا موازنہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر اموات بیماریوں کی وجہ سے ہوتی تھیں یا طبعی موت، یعنی آدمی اپنے ہی گھر میں اللہ کو پیارا ہوتا تھا، دریا پار کسی شہر میں جانا ہوتا تو کشتی پر سوار ہو کر جاتا، خدا نخواستہ کشتی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو انسان نظروں کے سامنے ڈوبتا تھا۔ اس حادثے میں کم از کم انسان کا جسم تو سلامت رہتا تھا، لیکن موجودہ دور نے انسان کی موت کو انتہائی خوفناک بنا دیا ہے۔ کہیں تیز رفتار گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے انسانوں کی لاشیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں، کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں جن سے انسانی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فضائی حادثے رونما ہو رہے ہیں اور انسانی لاشیں ملنا بھی ناممکن ہو جاتی ہیں۔ شاعر نے بڑی مہارت سے سائنسی ایجادات کے منفی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے انسانی آدمی کے ظاہر و باطن کے تضاد کو اچھی طریقے سے نمایاں کیا اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے اور وہ کیا بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی نظم اختتام کو پہنچی۔ اس نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ اپنی کاپی پہ لکھیے گا اور اس کے ساتھ تشریح بھی۔